أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ساتھیو محترم، آج کا درس صحابہ کا عشق رسول سلمان سے ہے. دوستو، آج ہم نعرے بھی لگاتے ہیں کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ایک طرف ہمارے نعرے ہیں اور ایک طرف دیکھیں کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کس طرح کا عشق کیا، انہیں کیسا عشق تھا سرکار سے. صحابہ کرام کی زندگیاں اس حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آج ہمیں صحابہ کے عشق سے عشق کا سبق سیکھنا چاہیے. عاشق وہ تھے کہ جن کی ایک ایک سانس میں رسول اللہ کی محبت تھی، جن کی ایک ایک نس میں دین کی مشقت تھی. عاشق تو وہ تھے جن کی ہر خون کی بوند میں ایمان کے شرارے تھے اور جن کی ہر دھڑکن میں قرآن کے سپارے تھے، جن کی ہر نظر میں جمال مصطفیٰ کے نظارے تھے. ہر صحابی کے دل میں رسول اللہ کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی. تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم اجمعین آقا دو جہاں سے انتہا درجے کی محبت رکھتے تھے. ان جانثاران رسالت کی محبت کی ایک جھلک ملازہ ہو. صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کی دیوانگی اور والفتگی کا جو علم حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ جب واپس قریش مکہ کے پاس پہنچے تو کفار مکہ سے اس طرح مخاطب ہوئے: اے اہل مکہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے ان کے درباروں کی شاہانہ شان و شوکت اور شاہی جلال و جلال کو دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے دنیا کی کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ جس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم و توقیر کرتے اور اس سے اس قدر شدید محبت رکھتے ہیں جتنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ میں نے دیکھی ہے. اس لیے میرا تمہیں بطور سفارتکار یہ مشورہ ہوگا کہ مسلمانوں پر حملے کا سوچو بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی اپنے رسول کے جسم سے لگنے والے وضو کے پانی اور لعاب دامن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ بھلا میدان جنگ میں اپنے نبی کے خون کا زمین پر گرنا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ باقی دوستو، رخ والضحیٰ کے دیوانوں نے، زلف واللیل کے اسیروں اور مازاغ بھرے نینوں کے شدائیوں نے محبت رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کمال درجے کی عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے، دنیا عالم میں اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی. اور نفوس قدسیہ نے اپنے عملی کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ ابدی پیغام دیا ہے کہ امت مسلمہ کا اپنے نبی سے کیسا رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی سبق دیا کہ اس تعلق اور رشتے اور اس عقیدت و محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں. یاد رکھیے کہ جس طرح محبت ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو دل میں اتر کر محبوب سے بے پناہ الفت و چاہت پر اٹھاتی ہیں، بالکل اسی طرح محبت کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں، نشانیاں بھی ہوتی ہیں، جن سے ایک عاشق صادق کی محبت کا پتہ چلتا ہے. اور پھر محب کے اندر پائی جانے والی ان علامتوں کو دیکھ کر دوسروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص فلاں سے بے حد محبت کرتا ہے. الغرض محب اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپناتا اور ہر ناپسند سے دور رہتا ہے. آج دوستو، ہر کلمہ کو مسلمان محبوب خدا سے بے پناہ محبت و عشق کا دعویدار ہے، مگر یاد رہے کہ ہمارا یہ دعویٰ محبت اسی صورت میں سچا مانا جائے گا جب ہمارے اندر اس دعویٰ محبت کی علامات بھی پائی جائیں گی. کیونکہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ دعویٰ ہمیشہ دلیل سے مانا جاتا ہے. لہٰذا ہمیں غور کرنا ہوگا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں
اس محبت کی کچھ نشانیاں بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اس محبت کی کچھ نشانیاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے؟ یا پھر ہماری محبت فقط دعوے تک ہی محدود ہے؟ سامعین وقار، صحابہ کرام میں بڑے تو بڑے ہیں، دو کم سے بچوں کا ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ موضوع یہ ہے کہ صحابہ کا عشق رسول۔ تو یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان، ان کے لیے بھی اور بڑے بزرگوں کا بھی انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ یہ جنگ بدر کا موقع ہے۔ دو کم سے بچے، جن میں سے ایک کا نام حضرت معاذ اور دوسرے کا نام معوذ تھا۔ حضرت معاذ اور معوذ کا تعلق انصار سے تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں مجاہدین اسلام کی صفوں میں کھڑا تھا۔ میں نے اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے ارد گرد دو کم سے انصاری لڑکے حضرت معاذ اور معوذ کھڑے ہیں۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میں ان سے زیادہ طاقتور آدمیوں کے درمیان ہوتا، یعنی میرے دائیں بائیں کوئی طاقتور آدمی کھڑے ہوتے، جنگ کا موقع ہے اور میرے دائیں بھی ایک بچہ کھڑا ہے، بائیں بھی ایک بچہ کھڑا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے میری طرف توجہ کی، ان دونوں بچوں میں سے ایک نے میری طرف توجہ کی اور مجھ سے پوچھا کہ اے چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں کہ کفار کی صفوں میں وہ کہاں کھڑا ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل میں پہچانتا ہوں بھتیجے، لیکن تجھے اس سے کیا کام ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اب دیکھنا کہ حضور کے دور کے بچے حضور کے ساتھ کس قدر شدید محبت کرتے تھے۔ وہ بچہ کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے یہ جو حجاج ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ پھر وہ بچہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں یہاں تک کہ ہم میں سے کسی کو موت نہ آ جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، اور دوسرے نے بھی یہی کہا، جو دوسرا بچہ تھا اس نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے شعر ہے کہ قسم کھائی ہے، اور بچوں کے حوالے سے لکھا گیا ہے، غالباً یہ شعر حفیظ جلندری کا ہے۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو۔ بچوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اس طرح کا اظہار بچوں نے کیا۔ فرماتے ہیں ابھی میں نے کچھ کلام نہ کیا تھا کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی جو لوگوں میں گھوم رہا تھا، تو میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہے تمہارا مطلوبہ شخص جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ میری نشاندہی کرنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں بچے بجلی کی طرح اس پر جھپٹے اور دونوں نے اسے تلواروں کے پے در پے حملے سے قتل کر دیا۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے فخرانہ انداز میں حاضر ہوئے اور فاتحانہ انداز میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا ہے، ہم نے اسے مار دیا ہے، واصل جہنم کر دیا ہے۔ حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم دونوں میں سے کس نے ابو جہل کو مارا ہے؟ تو دونوں میں سے ہر ایک یہی کہنے لگا کہ میں نے مارا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں جو تمہاری تلواروں کے ساتھ اس کا خون لگا تھا؟ تو عرض کیا نہیں۔ تو فاتح عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ جو ہے یہ ایمان افروز واقعہ موجود ہے۔ دوستو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ وہ چاہے تو ابابیلوں سے ابرہہ کے ساتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیتا ہے، چاہے تو چڑیوں سے باز کو مروا سکتا ہے، چاہے تو چھوٹے سے مچھر کے ذریعے نمرود کو مروا سکتا ہے، اور چاہے تو حضرت معاذ اور معوذ کے ہاتھوں ابو جہل کو مروا سکتا ہے۔ اللہ کا چھوٹا سا ایک اور صحابی کی محبت کا واقعہ آپ سنیں گے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آج 2022 کا پہلا دن ہے، میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کی محبت پر اور صحابہ کو حضور کے ساتھ کیسی محبت تھی اس حوالے سے نئے سال کا آغاز کیا جائے۔ ایک دوسرے صحابی ہیں نا، انہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ انہیں ملائکہ نے غسل دیا۔ ہمارے ہاں بندہ مر جائے انسان غسل دیتے ہیں نا، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جنگ کے موقع پر جب شہید ہوئے تو آسمان سے فرشتے اترے،
انہوں نے ان کو غسل دیا ہے، اس لیے ان کو وسیل الملائکہ کہتے ہیں، اور ان کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جذبہ محبت کیا تھا؟ توجہ سے سننا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ حجرہ روسی میں تھے، شادی کی اور شادی کی پہلی رات تھی۔ کوئی ایسے موقع پر سوچتا ہے اس طرح کہ میں جنگ پر جاؤں اور پھر وہاں پر شہید بھی کر دیا جاؤں؟ تو شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ حجرہ روسی میں تھے کہ کسی پکارنے والے نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے پکارا، صحابہ کرام کو اعلان کیا۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر سے اٹھے، دلہن نے کہا آج شادی کی پہلی رات ہے، آج ٹھہر جاؤ، صبح جہاد کے لیے روانہ ہو جانا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رفیقہ حیات کو جواب دیا کہ مجھے مت روکو، اگر میں جہاد سے بخیر و عافیت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے شب و روز پیار محبت میں گزاریں گے، بصورت دیگر یعنی معاملہ اگر اس کے برعکس ہو گیا، مجھے اللہ پاک نے شہادت کا جام پینا نصیب کر دیا تو پھر روز قیامت ملیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت حنظلہ کے دل و دماغ میں عقل و عشق کا مکالمہ تو ہوا ہوگا، عقل نے کہا ہوگا کہ ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جنگ تو کل ہوگی، ابھی تو صرف اعلان ہوا ہے، شب عروسی میں اپنی دلہن کو مایوسی کے عالم میں چھوڑ کر مت جاؤ، کیا معلوم دوبارہ واپس گھر پلٹنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ مگر عشق نے جواب دیا ہوگا کہ دیکھو حنظلہ، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، محبت رسول اور غلامی رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حکم پر فوراً لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کر دی جائے۔ سبحان اللہ، سرکار نے بلایا ہے اور کسی قسم کی دیر نہیں ہونی چاہیے، فوراً لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے حاضر خدمت ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے عشق کی بات سنی اور عقل کی بات کو دل میں جگہ نہ دی، اور اطاعت رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر جہاد میں شریک ہو گئے، کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت بھی نوش فرمایا، شہید ہو گئے۔ وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملتے ہی حالت جنابت میں تھے، یعنی آپ کے اوپر غسل لازم تھا، لیکن آپ نے اتنی دیر کرنا بھی گوارا نہ کیا کہ میں غسل کر دوں، سرکار کی طرف سے بلاوا آ گیا اور اسی حالت میں اپنے گھر سے نکل پڑے۔ چونکہ رسول اللہ کا پیغام ملتے ہی حالت جنابت میں گھر سے نکل پڑے تھے، اس لیے انہیں فرشتوں نے غسل دیا اور اسی وجہ سے وہ وسیل الملائکہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ جب جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو انہیں غسل دیتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے ساتھی حنظلہ کو ملائکہ جو ہیں وہ غسل دے رہے ہیں۔ اللہ نے وہ جنابت کی حالت میں ان کے اوپر غسل جو ہے فرض تھا، اس حالت میں نکل پڑے تھے، اور رب الجلال نے میرے اس نوجوان صحابی کو دیکھو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کو کوئی انسان غسل نہیں دے رہا بلکہ آسمان سے فرشتے اتر کر اسے غسل دے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی اہل خانہ سے جا کر پوچھو کہ ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے بھی غسل دے رہے ہیں۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ جنگ کی پکار پر حالت جنابت ہی میں گھر سے روانہ ہو گئے تھے، بس حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا، اور اللہ کے نزدیک اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق انہیں غسل دے رہی ہے۔ یہ قصۃ الغابہ کے اندر اور المستدرک للحاکم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، سنن کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، یہ ایمان افروز واقعہ البدایہ اور نہایہ کے اندر بھی موجود ہے، دلائل النبوت کے اندر بھی موجود ہے، خلیۃ الاولیاء کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ جو ایمان افروز واقعات آپ نے سنے، کل کا درس سنا، آج کا، یہ سارے واقعات میری اپنی لکھی کتاب ہے محبت رسول اس کے تقاضے، یہ خود سے آپ نے سنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے دوستو کہ رب الجلال صحابہ کے عشق سے کچھ حصہ ہمیں بھی عشق رسول محبت رسول کا عطا فرمائے، اور اس دولت کو اپنے سینوں میں اپنے دل میں مرتے دم تک بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ تحیت والسلام کی محبت کے جو تقاضے ہیں صحابہ کرام نے دیکھیں، کیسی کیسی مثالیں رقم کی ہیں، بچوں کو دیکھیں، اس نوجوان صحابی کو دیکھیں،
انہوں نے ایسی سرکار کے ساتھ محبت کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ دنیا جب ان واقعات کو سنتی ہے، ایمان افروز واقعات کو، روپرور واقعات کو، تو دنیا آش آش کار اٹھتی ہے کہ ایسی محبت اللہ کے بعد جو ہے پوری کائنات پورے زمین کے اوپر کسی نے جو ہے نہیں کی، جیسی محبت محبوب دو عالم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جانساروں نے، ان کے صحابہ اکرام نے کی ہے۔ تو اس محبت کے تقاضے بھی ہیں۔ تقاضے کیا ہیں کہ جس سے جو محبت ہوتی ہے نا جس کو، وہ اس کی بات کو مانتا بھی ہے نا۔ تو محبت کا تقاضا ہے کہ اگر ہم سرکار سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس محبت کا دوستو تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ہم مانیں، ایک ایک فرمان کو مانیں۔ سرکار نے جن کاموں کی کرنے کا حکم دیا ہے سارے کام ہم آج سے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، عزم کریں کہ ہم جو ہیں جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ سارے کام کریں گے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے، ایسی تمام اللہ رسول کی نافرمانیوں کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے، اپنے گھروں سے نکالیں گے، اپنی زندگیوں سے نکالیں گے، اپنے دلوں اور دماغوں سے نکالیں گے، اور ان برائیوں کو، معاشرتی برائیوں کو اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی ہم نکالیں گے۔ ہر طرف جو ہے دین کا بسیرا ہوگا، حق کا بول بالا ہو اور باطل کا منہ کالا ہو۔ کسی کی ہم نے پیروی نہیں کرنی، پیروی اگر کرنی ہے تو اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، آپ کے حکموں کی پیروی کرنی ہے، آپ کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے۔